سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیل چرچ ہے. آپ کو پتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ایون کہ سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی کرسچن کمیونٹی نہیں ہے جس کے درمیان میں سینٹر میں یہ چرچ ہو، لیکن یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، پاسٹر عباس کے ساتھ نہیں، خدا کے ساتھ. یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ خداوند کے دن اس کی حمد و ستائش کرتے ہیں. اور جب پاسٹر عباس مجھے کہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں میں نہ کر سکتا ہوں، کبھی نہیں، کیونکہ پاسٹر عباس بھی میرے ٹیچر ہے. میں آئی واز ٹو ینگ، تقریباً 10-12 سال کا ہوں گا. یہ میرے استاد تھے. تو آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس طرح آپ سب جو ہے 10 روزہ دعائیہ عبادات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک اور سوال پوچھوں گا، جب لفظ دعا آپ سنتے ہیں یا آپ کے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ جب لفظ دعا آتا ہے یا بھائی صاحب آپ کو کہتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کو کہتی ہے، ماں باپ یا بھائی بہن آؤ دعا کریں، سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ بات چیت کرنا. کوئی اور؟ خداوند کا نام لینا، شکر کرنا. اب جب مانگنا اس سے، ہم نے، میرے خاندان نے، میرے بچوں نے آنا تھا، میری وائف نے آنا تھا، وہ بیمار ہے کچھ 2 دن سے، تو وہ نہیں آ سکی. اور جو میرے بچے ہیں وہ سیبر اسکول میں بیزی رہتے ہیں، میں باجی کو بتا رہا تھا، تو اس لیے مجھے اکیلے ہی آنا پڑا. اب جو ہم نے اس سال 2025 کا اپنے خاندان میں ایک سلوگن رکھا ہے، The Year of Prayer. 2025 جو کیا ہے؟ دعا کا سال. اب جب دعا کی ہم بات کرتے ہیں، میں اپنے بالخصوص خاندان کی اپنی بات کرتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ آؤ دعا کریں تو ایک دم میرے ذہن میں ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے. اچھا، میں نے اس بات کا خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس بات کے لیے دعا کرنی ہے کہ خداوند اس کام کو کرنے میں ہماری مدد کرے. ایسے ہی ہے نا؟ جب آپ بھی کرتے ہیں ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے. لیکن جب ہم دعا کو ایکچولی دیکھتے ہیں تو دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. اب 2 طریقے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. جب 2 لوگ ہوں، اب میں بولتا جب اگلا بات نہ کرے تو یہ بات چیت ہوگی؟ نو. اب 2 طریقے ہیں اس کے. پہلے ہم دعا کرتے ہیں اور پھر ہم بائبل پڑھتے ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور جب کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے. دعا جو ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے. پر نہیں رکھتی، پر اڑنے والے پر نہیں رکھتی، مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اس کے پر نہیں ہوتے کہ اڑے، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ زمین سے وہ آسمان تک ایک دم پہنچ سکتی ہے. آج تیسرا دن ہے اور آج ہم دیکھیں گے مختصر اور با موقع دعا. اب جب میرے بچے دعا کرتے ہیں نا، سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے مکھن دعا کرتا ہے کھانے کے لیے، دعا کرو، تو اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ تھینک یو جیسس فار دس فوڈ، آمین. اس کی ماں کہتی ہے تو یسوع مسیح کو بھی ریڈی تو ہونے دیا کر، اور تو آمین بھی کر دیتا ہے. ابھی اس کو تیاری تو کرنے دیا کر کہ ذرا سیدھا پدرا، لیکن تو آمین کر دیتا ہے. اب آج ہم دیکھیں گے مختصر اور با موقع دعا کون سی ہے. اب مثال کے طور پر کل ایک میرے کولیگ ہی ہیں پاسٹر عابد، وہ بھی عباس صاحب کا شاگرد ہے. ان کے ماموں کی ڈیتھ ہو گئی تو میں رات کو وہاں پہ تھا. تو دعا جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے ہی اچھی لگتی ہے.
اب ادھر فوت ہے، میں کوئی اور دعا کرتا رہوں تو کیا یہ اچھی لگے گی؟ نو۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی وہ ایسی مقصد دعائیں ہیں اور کون سے موقع ہیں کہ ہمیں کب کب دعا کرنی چاہیے۔ بائی دی وے، دعائے ربانی تو سب کو آتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اے ہمارے باپ۔ کہاں ہے تو؟ آسمان پر۔ اور جو پہلے میں نے کہا کہ جو دعا ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی، طاقت رکھتی ہے اڑنے کی۔ جب اڑنے کی بات کرتے ہیں تو کہاں پہ اڑتے ہیں؟ آسمان کی طرف۔ اور کیوں اڑتے ہیں؟ کیوں ادھر ہم دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ کون ہے؟ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں متی اس کے چھٹے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ اور کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے محتاج۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں پھر دعا نہیں کرنی چاہیے اگر ہمارا باپ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر اس آیت کو صرف اس کو دیکھیں مانگنے سے پہلے، وہ کہتے ہیں تو پھر what does it mean؟ کیا ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے؟ Yeah, we should pray every time۔ جب ہم سفر کرتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ایون کہ جب ہم اداس ہوتے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے۔ خدا جانتا ہے۔ میرے 3 بچے ہیں اور ان سب سے زیادہ جو چیزیں کس کو ملتی ہیں؟ اس کو ملتی ہیں جو پیچھے لگا رہتا ہے۔ اب جو بڑا والا بیٹا ہے جب وہ کچھ کہتا ہے تو میں کہتا ہوں جارڈن اوکے آئی ول سی، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر والا جب کہتا ہے میں کہتا ہوں اوکے ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرے والا نمبر والا ہے اس کو میں کہوں نا تو وہ ضد کر لیتا ہے، نہیں 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 مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ میں ایک دفعہ نہ کرتا ہوں اور پھر مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو چیز لے کے دینی پڑتی ہے۔ اب خدا کا بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یاد ہے مصرف بیٹے کی کہانی؟ اب خدا کا جو رول ہے، کردار بھی کچھ اس طرح کا ہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس ہیں، اس کے لوگ اس سے منت کریں، اس کے لوگ اس سے مانگے۔ ڈھونڈو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے، اگر ہم ڈھونڈیں گے نہیں، کھٹکھٹائیں گے نہیں تو ہم کیسے پائیں گے؟ پادری صاحب نیور۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مانگنا ہے، ڈھونڈنا ہے، کھٹکھٹانا ہے، پھر ہمیں جا کے اس کی برکات میں سے ملے گی۔ ہمیں ایسے بھی نہیں کرنا غیر قوموں کی طرح اونچی اونچی بغیر سوچے سمجھے دعا کریں۔ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، جب آپ اپنی پرسنل دعا کرتے ہیں آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں میں دل میں دعا کر رہا ہوں، سنا آپ نے ایسے کہتے ہیں۔ جب آپ دل میں دعا کرتے ہیں آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں، اچھا میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ لیکن جب ہماری آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا کیا الفاظ کہہ رہا ہوں اور ان الفاظ کا مطلب بھی ہوتا ہے۔ Are you with me؟ میرے ساتھ ہے؟ اب وہ دعا اکثر جب ہم کہتے ہیں اوکے منہ میں بغیر بولے ہم کرتے ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بہت ساروں کا ایسا تجربہ بھی ہے۔ میرا ماننا ہے میری آواز جب میرے کانوں میں جاتی ہے تو مجھے پتا چلتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں اور میری کنسنٹریشن، میری توجہ جو ہے میرے خدا کی طرف لگی رہتی ہے۔ کہتے ہیں نا
लौ लग गई है मेरी खुदा की तरफ। ये वही तरीका है। फिर आगे हम देखते हैं, पहली बात, मखसूस बमौका दुआ। अब मखसूस दुआ होते हैं कि हम एक खास मकसद के लिए दुआ करते हैं। ओके, आपने इस मकसद के लिए दुआ करनी है, आपने इस मकसद के लिए दुआ करनी है, और मौका ये है आपने इस मौके की मुनासबत से दुआ करना है। देखते हैं, पहली बात क्या है, वाज़े तवज्जो मरकूज दुआएं खुदा की तरफ से मखसूस जवाबात को हासिल करती हैं। जैसा कि देखा गया है, जब यीशु ने बर्तमाई से उसकी ज़रूरियात की वजाहत करने को कहा तो उसने वो सारी बातें उसको बता दी। अब यहां पे एक चीज देखें, यहां पे लिखा है वाज़े तवज्जो को मरकूज करने के लिए। खुदावंद, मैं आज तुझसे इंतजार करता हूं कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूं, मैं चाहता हूं कि तू इस बीमारी को खत्म कर। मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा भला तंदुरुस्त होकर और ज्यादा जोश के साथ तेरी खिदमत करूं। और बच्चे भी अक्सर क्या करते हैं, माँ बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए ना उनके नजदीक रहते हैं, और माँ बाप को पता चल जाता है कुछ जरूरत है इसको। माँ एक ऐसी हस्ती है, बच्चे जब आंख अपनी पलकें झपकते हैं ना, उसको पता चल जाता है कि आज क्या मसला है। तो व्हाट अबाउट आवर गॉड, क्या उसको नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी वो इस इंतजार में रहता है कब मेरा उसका ताल्लुक बने, हम बातचीत करें। बामकसद नंबर 2, दूसरे नंबर पर खुदा के दुरुस्त वक्त पर मुहैया करने पर भरोसा रखें। बहुत सारे लोग बहुत बेसब्रे होते हैं, ऐसे ही है ना। जब कभी दुआ आते हैं, मुसीबत में आती है, दुआ करते हैं तो उनका यही होता है एकदम हमें जवाब मिल जाए। कई ऐसी भी दुआएं हैं जिनका एकदम जवाब मिलता है, कई ऐसी भी दुआएं हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता, कई ऐसी दुआएं हैं जिनका हमें ना में जवाब मिलता है, कई ऐसी दुआएं हैं जो कोई जवाब नहीं मिलता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफा, हर एक के साथ। वो दुआ जिसका जवाब हमें ना में मिलता है, मतलब खुदा चाहता है कि ये ठीक नहीं तेरे लिए। वो जवाब जिसका जवाब हमें हाँ में मिलता है, खुदा की मर्जी उसमें शामिल होती है। वो दुआ जिसका कोई जवाब नहीं मिलता, उसका मतलब है हमें और ज्यादा वक्त खुदा के साथ दुआ में गुजारना है। कल रात को कुछ यंग लोग आए थे, तकरीबन रात के 12-1 बज गया था, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। उनमें से एक लड़के ने कहा कि पैसा मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ। मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा आपने एक पूरा हफ्ता कंटिन्यूसली खुदा से दुआ करनी है इस काम के लिए, खुदा से पूछना है, और खुदा आपको कोई ना कोई इशारा जरूर देगा। ये मेरा ईमान है। उसने कहा पैसा मैं जरूर दुआ करूंगा इस खास मकसद के लिए। और कभी कभार हमें मुख्तलिफ लोगों के जरिए से भी ऐसे इशारे मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी दुआ का जवाब मिल गया है। देखते हैं जी, हो सकता है कि खुदा हमारे पूछने से पहले ही जवाब तैयार कर रहा हो, जैसा कि आगे एक कहानी है, प्रोसियूक ने कामिल वक्त और कम कीमत पर घर पेश करते हुए दिखाया। अब ये ऐसा था कि कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे भाई साहब इफ्तिखार साहब, मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई साहब ऐसे ना कर लें, वो मुझे कहते हैं सच्ची मेरे से में भी यही बात थी, मैं भी यही कहने वाला था। हुआ आपके साथ ऐसे कभी कि आपने कभी किसी को कहा और उसने कहा हाँ मैं भी ऐसे सोच रहा हूं, मैं नहीं था? बहुत दफा ऐसे हुआ है। आगे चलते हैं, तीसरी बात, दुआ किसकी कुंजी है?
واہ، کوئی تالا بغیر چابی کے کھل سکتا ہے؟ No, never. توڑا جا سکتا ہے، کھل نہیں سکتا۔ اب توڑنے میں اور کھولنے میں بڑا فرق ہے۔ اب دعا کیا ہے؟ یہ آپ کے ایمان کی کنجی ہے۔ یہ جب اس کو دیکھتے ہیں نا، یہ والی، تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یار کس طریقے سے یہ چابی، دعا، ایمان، کیسے یہ سارے آپس میں ملے گئے، کیسے؟ اب ہر ایک چیز کو کھولنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، جب ہم چابی کی، کنجی کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ لاک کے لیے، تالے کے لیے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایمان کی، تو ایمان جو ہے کس پہ ہے ہمارا؟ خداوند یسوع مسیح پر، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس تک رسائی کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کے دل تک جانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ دعا کی ضرورت ہے۔ یہ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ناکامیوں کے باوجود دعا میں استقامت اور خدا پر یقین غیر متوقع بر وقت جوابات کا باعث ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو ہم کرتے ہیں۔ یہ بھائی صاحب نے تیسرا دن تھا، یہ ابھی جو ہمارا ایک مین ٹاپک ہے، میں اور اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن بھائی صاحب نے جیسے اناؤنس کیا، ہمارا ایک اور ٹاپک ہے، اس کا نام ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے PARL، PARL۔ P stand for public, A stand for affairs, R stand for religious, L stand for liberty۔ اب یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کوشش کرتا ہے کہ بڑے بڑے جو گورنمنٹ کے افسران ہیں، پرائیویٹ افسران ہیں، دفاتر ہیں، ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کو قائم کرے، تاکہ ہمیں آزادی ہو کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیم دے سکیں۔ میں کچھ سلائیڈز آپ کے ساتھ بانٹوں گا، شیئر کروں گا، اور جس سے ہمیں اور زیادہ کلیئر ہوگا۔ پبلک افیئر اینڈ ریلیجس لبرٹی، یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ، یہی بینر ہے جو پوری دنیا میں سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ ولسن صاحب، امریکہ میں بھی جائیں تو ایڈوینٹسٹ چرچ ایسے ہی ہوتا ہے آلموسٹ۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا رہتا ہوں، ایڈوینٹسٹ چرچ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم سارے خاندان کے حصہ ہیں، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، یسوع مسیح خدا کی طرف سے نجات، خداوند اور آنے والا نجات دہندہ۔ جب ہم آزادی کی یا لبرٹی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال آتا ہے، آزادی کس سے؟ یس، کس سے ہمیں حاصل کرنی ہے؟ یہاں پہ حقیقی آزادی یسوع مسیح نجات دہندہ سے جڑی ہوئی ہے۔ کتنوں کا ایمان ہے اس پر کہ جو حقیقی آزادی ہے وہ کس کے ساتھ جڑی ہے؟ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ نجات کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز سے آزادی دینا، کسی چیز سے آزاد کرنا۔ تو ہماری آزادی کس کے ساتھ جڑی ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ یہاں پہ لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ نوروں کا باپ، the father of light، نور، روشنی۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا، اسپیس ایکس نے
ایک ایسی ڈیوائس تیار کی ہے، پال نام رکھا ہے اس ڈیوائس کا، کہ جو سورج کے بہت قریب چلے گئی ہے، اور سورج کی جو روشنی، اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ لاکھوں ڈگری ہے. جب یہاں پہ وہ ہم سے کوئی لاکھوں کلومیٹر دور ہے سورج، لیکن جون جولائی میں ہم سارے کہتے ہیں بہت ٹیمپریچر ہے، بہت ٹیمپریچر ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، ایک ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو سورج کے بالکل قریب چلی گئی ہے. اس پر اثر پڑا نہیں پڑا. اور یہی یہاں پہ لکھا ہے کہ ہمارا نجات دہندہ جس سے ہمیں آزادی ملتی ہے، اس پر، اس کے نوروں پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. آگے ہم اس میں دیکھتے ہیں ہماری آزادی، نجات. پہلی چیز، یسوع کیا ہے؟ نیا آدم ہے. پہلا آدم کون تھا؟ پہلا آدم پھر کون سا ہوا؟ ایڈم. پہلا انسان، پہلا آدم ہی ہے، رائٹ. اور پھر یہ دوسرا جس کے وسیلہ سے نجات آئی، اور وہ یہی ہے کہ وہ اونچے پہ لٹکایا جائے گا. یاد ہے نا موسیٰ کی کہانی، جب بیابان میں تھے، لوگوں کو کیا کاٹ رہے تھے؟ سانپ. تو انہوں نے کیا کیا؟ بلی کے اوپر ایک پیتل کا سانپ. کیا کہا تھا؟ اس کو دیکھو گے تو بچ جاؤ. اور یہ کس کی طرف ہمیں اشارہ دیتا ہے؟ یسوع مسیح کی طرف، اس کی موت کی طرف، کہ اس کے ذریعے سے ہمیں آزادی ملی، ہمیں نجات ملی. اگر ہم باغ عدن میں جائیں تو جب اس برے کے لہو کو بہایا گیا تو وہ بیسیکلی یسوع مسیح کی موت کی طرف، اس کے خون بہانے کی طرف اشارہ تھا، کہ خون بہائے بغیر نجات، مخلصی، آزادی ہرگز نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے. اور یہ جو تھا باغ عدن سے ہی اس کو تیار کر دیا گیا تھا. اور جب آدم اور حوا کے بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے سوچا شاید یہ وہ ہے آدم جس کے بارے میں بتایا گیا تھا. اگر کہا گیا نہیں تو ان کا شاید دوسرا، کہا یہ بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. یہاں پہ لکھا ہے یسوع کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے. یہ والا جاتا ہے وہ فتح یاب ہوا جہاں آدم اور حوا ناکام ہوئے. یہ ہے ہمارا یسوع مسیح جس سے ہمیں آزادی ملتی ہے. وہ ایک نئی انسانیت بنانے اور انسانوں میں خدا کی حقیقت تصویر کی بحالی کا منبع تھا. اب یہاں پہ ایک لفظ ہے بحالی، یہ والا لفظ. اب بحالی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز خراب ہو جائے، آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو ریسٹور کر دیتے ہیں، بحال کر دیتے ہیں. یہ کس نے کیا؟ یسوع مسیح نے. کیسے کیا؟ اپنی جان دے کر. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم کیا حاصل کریں؟ آزادی، نجات، مخلصی، ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. یسوع نیا آدم، یسوع نیا موسیٰ. جب موسیٰ کوئی سینہ پر تھا، جب اسے کہا گیا، اس نے کہا خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. خدا نے کیا کہا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس نے کہا پہاڑ کے پیچھے چھپ جا، جب میں جاؤں گا ادھر سے گزروں گا تو چھپ جا. تو میری روشنی، میرے نور کو نہیں برداشت کر سکتا. اور جب وہ گزر گیا اور اس نے تھوڑا سا چوری چوری دیکھا، جب اس یسوع مسیح کو، خدا کو جب وہ آگے گزر گیا، اس کی بیک جو تھی اس میں اتنی روشنی تھی کہ اس کی آنکھیں چندے آ گئی. امیجن. اب یہاں پہ یسوع نیا موسیٰ. ایڈون صاحب، موسیٰ قتل ہونے والے مصر نے اسے پناہ ایسی تھا بالکل. کیا تھا؟ چھوٹے بچے کو کہاں پھینک دیا تھا؟ دریا نیل میں. کیا ہوا؟ بچ گیا.
موسیٰ چھوٹا بچہ تھا، جب بڑا ہو جائے گا شہزادی نے پالا ہے موسیٰ نام۔ موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کیا ہے؟ نیا موسیٰ ہے۔ نمبر 2، خدا کے خدا کے حکم پر موسیٰ نے پانی کو خون میں بدل دیا۔ اب حکم کس کا چل رہا تھا؟ پریکٹیکلی کون کر رہا تھا؟ خدا تھا۔ آپ کو پتا جب اس کو کہا گیا، موسیٰ کو کہا گیا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلامی سے کیا دینی ہے؟ آزادی دینی ہے، تو وہ تو اس نے کہا میں نہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ٹھیک طریقے سے بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا خداوند یہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ اور میں نہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ خوف سے بھی تھا نا، ڈیفینیٹلی، اور اس نے قتل بھی تو مصریوں کو کیا تھا۔ اب کیا تھا؟ خدا نے کہا نو، میں تیرے بھائی کو لوں گا، ہارون کو لوں گا، اور وہ کیا بنے گا؟ تیری زبان بنے گا۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، تو KFC ہے ٹھوکر کے پاس، موسٹلی KFC میں نا اسپیشل لوگوں کو رکھا ہوتا ہے جو بول نہیں سکتے، تو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ اب جب بھی میں ادھر جاتا ہوں، ادھر 3 ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ اب میں ان سے بڑا ایزیلی بات کر سکتا ہوں۔ عباس صاحب جاتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں یار اے منگوا دے کو، تو پھر میں انہیں اشاروں سے بتاتا ہوں تو ایک دم سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہی بات تھی موسیٰ کی ہارون کی، کیونکہ دونوں بھائی تھے، ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، اور خدا نے کہا تھا یہ کوئی بڑا بہانہ نہیں ہے کہ تو صاف طریقے سے نہیں بول سکتا، میں تیرے بھائی کو تیرے لیے مقرر کروں گا کہ وہ تیری زبان، تیری آواز، تیرا پیغام بنے۔ اور اس نے 10 صفات میں تھے، کیا کیا؟ پانی کو خون میں بدل دیا۔ نمبر 3، موسیٰ اور بنی اسرائیل ایک پچھڑے ہوئے سمندر پر چل پڑے۔ ہاں جی، اب یاد ہے آپ کو کہ جب وہ سمندر دریا یردن کو پار کر رہے تھے تو فرعون کی فوجیں پیچھے چڑھ رہی تھی، اور اسرائیلی جو تھے وہ بہت ڈر گئے تھے، اوہو یہ تو چڑھ رہے ہیں تو ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں آزادی دلانے کی بات کر رہا ہے مگر یہ تو ہمیں مارنے نہ پہ آیا ہے۔ لیکن خدا نے جو کہا تھا وہ اس نے کیا۔ جب وہ حصے ہو گیا تو پھر جب وہ نکل گئے ایک دم پانی دوبارہ پھر چلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے یہ مووی دیکھی ہوگی، یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے یسوع مسیح جو نیا موسیٰ ہے۔ نمبر 4، موسیٰ اور تمام نبیوں نے کہا خداوند نے یوں کہا۔ خروج 24:8۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا دیکھو یہ خون اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے تمہارے ساتھ۔ اچھا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ کیوں ہر ایک بات میں خون کا ذکر ہے؟ کیوں؟ خون کے اندر جان ہوتی ہے، جان خون پاک ہے، خون پاک ہے، اور خداوند کی روح میں وہ خون میں پرستش ہے، خون میں جان ہے، خون میں زندگی ہے، خون میں جان ہے۔ اب یہاں پہ خون بہائے بغیر معافی بھی نہیں۔ اگر یہاں پہ دیکھیں، باغ عدن میں دیکھیں، جیسے میں نے بتایا یہ جو نجات کا منصوبہ، مخلصی کا منصوبہ، آزادی کا منصوبہ تھا، یہ ازل سے ہی بنایا گیا تھا، اس سے پہلے کہ انسان کو تخلیق کیا جائے۔ اور پتہ تھا اگر انسان گناہ میں گر جائے گا اس کی مخلصی کے لیے کسی نہ کسی کا خون بہایا جانا تھا۔ جان کے بدلے خون، کے بدلے خون۔ تو یہی کہتی ہے نا
لیکن آگے چل کے جب ہم انجیل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ہر ایک بات میں لکھا ہے ہمیں معاف کرنا ہے. یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے خون. یاد ہے آپ کو جب 10 صفات آئی تھی پلوٹوں کو مارا جانا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا کہ چوکاٹ کے اوپر آپ نے کیا لگانا ہے اور اس خون کی وجہ سے جو اس گھر میں تھا سب بچائے گئے تھے. نجات, مقرسی, آزادی, نیا موسیٰ یسوع مسیح. نمبر 6 موسیٰ پہاڑ پر چڑھ گیا. آپ کو یاد ہے نا یہ کہانی جب اس کو دیر لگی تو پھر کیا ہو گیا تھا پیچھے سونے کا بچڑا بنا لیا تھا ہارون, بت پرستی کرنے لگ گئے تھے. اب کیا تھا ہارون بیچارہ ان کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا, بڑی اس کو مشکل پڑ رہی تھی. اب لوگ اس کو مارنے میں تلے ہوئے تھے اور پھر اس نے کیا کہا اچھا لاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے. لیکن جب موسیٰ نیچے آیا اس نے کہا وہ کیا میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا تھا غلامی سے لیکن پھر یہ غلامی میں واپس آنا چاہتے. خون بہائے بغیر ہمیں مخلصی, ہمیں نجات, ہمیں آزادی نہیں. یہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا وعدہ ہے. موسیٰ نے طریق حاصل کی. موسیٰ پہاڑ سے نیچے آیا, اس کا چہرہ خدا کے جلال سے چمک رہا تھا. موسیٰ اور انبیاء نے عجائبات معجزاتی کام کیے. یسوع نے ان سب کے ساتھ مل کر بہت کچھ کیا. وہ جہاں سے گزرا تمام تیکے بند ہوئے, تمام سب رک گئے. آپ کو بائبل مقدس میں بہت سی ایسی کہانی یاد ہیں. بیمار, مردہ, بدرو گرفتہ جب لوگ اس کے پاس لائے جاتے تھے تو وہ شفا پاتے تھے. یسوع ایک نیا موسیٰ ہے. آگے دیکھتے ہیں جی ایڈون صاحب. نمبر 1 یسوع مسیح ختم ہونے والے تھے. مصر نے انہیں پناہ دی. یسوع نے پانی کو مے میں بدل دیا. یسوع پانی پر چل پڑا. یسوع نے کہا آمین, میں تم سے کہتا ہوں وہ رب ہے. متی 26:28 میں یسوع نے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا گیا ہے. آپ کو پتا ہے جو ہم گوشت کھاتے ہیں اگر اس میں خون نہ ہو تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے, اس میں ذائقہ نہیں ہوتا. آپ کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھیے, کبھی تجربہ کریں اس میں سے جو بھی خون وغیرہ ہے جب وہ سوکھ جائے اس کو دھوپ میں رکھیں, اس کو جب پکائیں تو وہ ذائقہ نہیں اس کا ہوتا. اب یہاں پہ لکھا ہے متی 26 باب میں, اس میں یسوع نے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے, میرے لیے, آپ کے لیے. پھر یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا. یسوع نے طریق کا مطلب بیان کیا. بہت سی چیزیں ہیں, میں اس کو ذرا آگے چلوں گا کیونکہ مجھے اور بھی بتانی ہے. اب یہاں پہ ہے ایڈوینٹس عقیدے کے جواہرات. اب یہاں پہ مذہبی آزادی کی وکالت کرنے والی ایک منفرد آواز ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں؟ بہت کم. آپ میں سے کتنے ہیں جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو جدھر کام کرتے ہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم مسیحی ہیں؟ ہاں جی بالکل. میں 1999 میں 1999 میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ڈیوو یہ جو بس سروس ہے جو شہر میں چلتی ہے, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, جنگل تھا ادھر اسٹیشن کے اوپر. ہم نے اس کو سیٹ کیا, روڈ سروے کیا, ان بسز کو چلایا.
اور 2 سال کے بعد جب لوگوں کو پتا چلا کہ میں کرسچن ہوں، تو جب اسپیشلی جمعہ کا دن آتا تو انہوں نے مجھے کہنا کہ نماز پڑھنے نہیں جانا. تو میں نے انہیں 1-2 دفعہ اگنور کیا. پھر میں انہوں نے بتایا کہ میں ہر روز صبح اپنی نماز پڑھ کے آتا ہوں، دعا کر کے آتا ہوں. لکیلی اس وقت کورین جو تھے وہ ان کے ہیڈ تھے، ڈیوو کی میں بات کر رہا ہوں، کورین کمپنی ہے. اور جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ریلیجن بیس پہ کوئی بات نہیں کرتے. مجھے پتا ہے ہم میں سے جتنے لوگ مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں انہیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہی یہ ڈپارٹمنٹ ہے جو پبلک افیئر اینڈ ریلیجس لبرٹی، یہ ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، کس طریقے سے ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، ہمارے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس سچویشن میں کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے اس سچویشن میں. کیا عدالت خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ عدالت میں جائیں تو کیا وہ خوشخبری ہو سکتی ہے؟ جیکب صاحب، عدالت کا جب بھی لفظ آتا ہے تو جج ہے، اس نے فیصلہ سنانا ہے. ایک کی طرف اچھا ہے، ایک کی طرف برا ہے، ایک خوش ہے، ایک ناراض ہے. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں پہلی بات، آئیے مکاشفہ 14 باب کی 6 7 سے خدا کے کلام کو پڑھ کر شروع کریں. آپ کو پتہ نہیں یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ 3 فرشتوں کا پیغام. سیون ڈے ایڈوینٹسٹ کی جو کلیسیا ہے وہ اس 3 فرشتوں کے پیغام کے اوپر بہت زور دیتی ہے کہ آخری وقت آ گیا. قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، خاندان آپس میں لڑیں گے، جنگیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، ادھر ادھر. یہی لوگ کہیں گے جھوٹے نبی آئیں گے. سب کچھ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. یہاں پہ لکھا ہے ایڈمن صاحب 6 آئی، پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے اپنی خوشخبری. اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت. اوکے، تو پھر یہ عدالت کیا خوشخبری ہے؟ بالکل ہے. کن کے لیے؟ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے ڈرنا ہے. سوال ہے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا سے ڈرو، خدا کی فرما برداری، خدا سے محبت. ہاں جی، ڈرنے کا مطلب نہیں ہے کانپتے رہنا، اس کی وفاداری کرنا، اس کے حکموں پر عمل کرنا. ہمارے بچے، جب آپ بچے تھے آپ کو اپنے والدین سے ڈر لگتا تھا، اور وہ ڈر کیا تھا؟ ان کی رسپیکٹ تھی، ان کی عزت تھی. اور یہی وہ رسپیکٹ، عزت جو ہے، فرما برداری جو ہے، وہ خدا یہاں پہ پہلے فرشتے کے پیغام میں کہہ رہا ہے اس سے ڈرو اور اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو، تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت. تو عدالت میں ہمارے لیے خوشخبری ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. ہم جو ایماندار ہیں، جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، اور ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. یہ ہے ہماری خوشخبری. ہمیں اپنی آزادی کو کیا کرنا ہے؟ اب sometimes it also depends on us. ہم کس طرح اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. بائبل میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی ادھر تو یہ بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ حکومتیں آئی ہیں، کوئی نہ کوئی خدا کی ایسی مرضی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی فرمانبرداری، تابعداری کرنی ہے. آپ کا یہ ایمان ہے مسیح ہوتے ہوئے کہ کیا یہ ایسی بات ہے؟ بالکل ایسی ہے. میرا پختہ ایمان ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں یہ مانتا ہوں
کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو خدا کو پسند ہے، اس لیے کہ لیڈرز آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی بات ہے۔ اور ایک اور بات، اگر یہ لیڈران غلط طریقے سے آئے ہوں گے تو یہ اتنی جلدی ہی واپس جائیں گے۔ بائبل میں کہا ہے کہ جب شریر گرتا ہے تو گرا ہی پڑا جاتا ہے، لیکن جب راست باز گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ان رہنماؤں کے بارے میں بات ہے، اپنی آزادی کو محفوظ رکھیں۔ پہلی بات، مسیح نے ہمیں آزاد کیا، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ اب یہ جو ہے یہ ہمیں گناہ کی غلامی کے بارے میں بتا رہا ہے، پبلک افیئر اور ریلیجس لبرٹی۔ ہمیں دوبارہ اس جوئے میں نہیں جھکنا، اور آپ کو آزاد جانو، اپنے آپ کو آزاد جانو، لیکن اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ آپ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو کہ ہم اس کے بندے، کیونکہ زندگی کی روح شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد۔ ہر ایک بار میں خداوند کی شکر گزاری کرو کہ اس نے مجھے آزاد کیا۔ یوحنا اس کی 8ویں بات کی آیت میں دیکھیں تو یہاں پہ لکھا، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور وہ سچائی کیا ہے؟ وہ سچائی ہے خدا کا کلام۔ ہم کوشش کریں گے پادری صاحب کے ساتھ مل کے، سیکشن کے ساتھ مل کے، کیونکہ ایسے سیمینار کروائے جائیں کہ اگر اس طرح کا پرابلم آئے تو ہمارے جو لوگ ہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ذرا۔ مسیح یسوع ہم کو آزاد کرنے کے لیے آیا، آزادی کے لیے سچائی سے واقف ہونا، اس طرح یوحنا 8ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں، گناہ کے غلام تھے، مسیح میں آزاد ہیں، کامل شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ آئے ہم ذرا آگے دیکھتے ہیں، جلدی اس کو کرتے ہیں۔ ایڈوینٹسٹ چرچ کے ذریعے مذہبی آزادی کی خالق کے ساتھ اشتراک کو برقرار رکھنے کی آزادی ہے۔ کوئی ایسا ہے پاکستان میں جس کو مذہبی آزادی نہیں ہے؟ میرے خیال میں پاکستان میں مذہبی آزادی تو سب کو ہے۔ ہم بڑے پریولیج ہیں، بہت سے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ گو کہ جب ہم کام پہ جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں بہت سی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مذہبی طور پر ہم جدھر جائیں اپنا چرچ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، اسپیشلی یو اے میں، دبئی میں، آپ ادھر چرچ نہیں بنا سکتے۔ نو، گورنمنٹ نے ایک ایریا مختص کیا ہوا ہے کہ یہ ہالز ہیں، آپ نے ان کو رینٹ کرنا ہے اور یہیں پہ عبادت کرنی ہے، کسی اور جگہ پہ گھروں میں بھی نہیں کرنی۔ ہمیں یہ پریولیج حاصل ہے۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، مذہبی آزادی، ایمان کی آزادی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ایمان کو خدا کے ساتھ تعلق بحال کرنے کے عمل پر طور پر سمجھا جاتا ہے تو کیا ہم ایمان کی آزادی کو کسی ایسی چیز سے آزادی کے طور پر بیان نہیں کر سکتے جو خدا کے ساتھ کسی تعلق کو روکتی ہے؟ جو کچھ بھی ہو، عقیدے کی آزادی بنیادی طور پر ہر چیز کو رد کرنے کا حق دیتی ہے۔ میرا عقیدہ کیا ہے، دوسرے مذہب کا عقیدہ کیا ہے، اگر مجھے وہ عقیدہ جو میرا ہے اس کو پریکٹس کرنے کی آزادی دیتی ہے تو میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ پاکستان میں یہ بڑا عام ہے، آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن بہت سی ممالک میں فرق ہے۔ میں ذرا آگے چلوں گا۔ بدقسمتی سے آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا سے دور ہو گئے، پھر بھی خدا نے ایک لوگوں کا انتخاب کیا اور ان کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے کام کیا۔ انہیں ایک بار پھر اپنے قریب، ہمارے آباء و اجداد، جب ہم دیکھیں تو اکثر بحث ہو جاتی ہے یہ تو ہوا کا گناہ تھا، آدم تو ابھی پھنس گیا۔ ہوتا ہے نا ایسے، جب ہم جائیں کہ گاؤں میں، دیہات میں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جب وہ باتیں شروع کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا،
खुदा ने फिर उस टूटे हुए बंधन को बांधने की कोशिश की, हमें आज़ादी दिलाने की कोशिश की। और रसूल बाप में हम देखते हैं कि खुदा सब्बत के दिन रोजाना मन को रोकता था। याद है ना आपको, बियाबान में जब थे और वो 2 दिन का ले लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे, और अगर उससे ज्यादा होता था तो वो क्या हो जाता था? कीड़े बन के निकल जाते। हाँ जी, खराब हो जाता था। खुदा को पता था। और सब्बत का एक ऐसा दिन है जिसमें हम खुदा के साथ अपनी रफाकत को और ज्यादा मजबूत करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सारे दिन खुदा के, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, लेकिन एक खास दिन है जिसको मुकद्दस पाक ठहराया गया, और वो सब्बत का दिन है जिनमें हमारी इंटरेक्शन, हमारे ताल्लुकात, हमारे मेल मिलाप हमारे खुदा के साथ होते हैं। एक आपने चीज नोट की, आते हैं हम खुदा को मिलने हैं लेकिन अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी मिल लेते हैं हफ्ते के बाद। पर्सन ऐसे ही है ना, एक हफ्ते के बाद जब हम मिलते हैं तो बड़े गले लगा के मिलते हैं, कैसा रहा पूरा हफ्ता, सब ठीक था, कोई परेशानी तो नहीं। ये है खूबसूरती सब्बत की। आगे चलते हैं जरा। सब्बत जो है आराम का दिन है। सब्बत के दिन खुदा ने इंसानियत को अपने खोए हुए और भूले हुए रिश्तों को बहाल करने के लिए ये है सब्बत, हमें इसको कायम रखना है। आगे चलते हैं। तो आपके लिए सब्बत का फिर क्या मतलब है? सवाल ये पैदा होता है। पाकिस्तानी एडवेंटिस्ट चर्च के मोहतरम अरकान, क्या आप में से कुछ ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि सब्बत का दिन मनाना बेहद में ज्यादा कानूनी है? कोई लोग समझते हैं ओहो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना। कुछ लोग कहते हैं ना सब्बत को बोझ बना दिया है, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन सवाल फिर ये है, ये बोझ बनाया किसने है? मुझे पता है सनसेट टू सनसेट मैंने कोई दुनियावी काम नहीं करना जिससे मुझे माली तौर पर फायदा हो, ऐसे ही है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्या आप में से किसी को लगता है कि सब्बत आपकी आजादी को महदूद करता है? कोई है यहाँ पे? मेरे ख्याल में नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको जोर जबरदस्ती चर्च में लाया हो, कोई नहीं है। पर्सन नो, यहां से दिल से बात करती है। और जब आप चर्च आते हैं ना, बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। आपकी आज़ादी में ये हायल नहीं है, बल्कि ये आपकी आज़ादी के रिश्ते को खुदा के साथ और ज्यादा मजबूत करता है। मजहबी आज़ादी, जैडो साहब सुप्रीम कोर्ट पसंदीदा फैसला खुदा की तरफ से एक तोहफा है जो ज़मीन पर इसके लोगों के लिए शामिल किया गया है जो पहले ही आसमानी अदालत में जीत चुके हैं। हम कितने मेहरबान और अच्छे खुदा की खिदमत करते हैं। आइए इस लम्हे में अपने खुदा के नाम की आमीन। ये सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? अदालत, खुदा की अदालत। पहले ही हम जीत चुके हैं। और हु इज आवर लॉयर एडवोकेट? सी, हमारे बिहाफ पे वो शिफायत कर रहा है। परसों हम अपने फैमिली वर्शिप में डिस्कस कर रहे थे, मेरी वाइफ कह रही थी बाजी कि अगर यीशु मसीह हमारा एडवोकेट ना होता, हमारी शिफायत ना करता, तो फिर तो हमने अभी भी गुलामी में ही होना था। ऐसे ही है पास्टर जेकब, हमने फिर भी उसी गुलामी में होना था। हम खुदावन की कुर्बानी का, उसके बेटे का शुक्रिया अदा करते हैं जिसके जरिए से हमें ये आजादी हासिल हुई। वो हमारा शफायती है, वो हमारा एडवोकेट है, और वो अभी भी वहां पे खड़ा है, हमारे बिहाफ पे शिफायत कर रहा है। ये आजादी है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हकीकी मजहबी आजादी, अकीदे की आजादी, हर उस चीज से आजादी है जो खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात में खलल पैदा करती है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। एक सवाल पूछने था, पूछ सकता हूँ, आप में से कितने हैं जो सबसे पहले उनके फोन को पकड़ते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं? ओके, 1 2 3 सारे ही। आई नो दैट।
جن کے پاس وہ بٹنوں والا فون ہے نا وہ بیچارے شاید بٹ سب ضرور دیکھتے ہیں لیکن ایڈون صاحب کا میسج دیکھ رہی ہے میسج سیکشن کو نہ کرتے ہیں. ہاں جی وہ لیڈرز ہیں, چلو ان کا تو کام ہے, اور آپ کے بھی میسج کافی آتے رہتے ہیں. اور یہ بات سچ ہے, آج کل ہماری یہ ضرورت ہے, ہم کھانا بھول جاتے ہیں, فون چارج کرنا نہیں بھولتے, ایسے ہی ہے. اور یہ ریالٹی ہے, یہ سچ ہے. ہم نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈال لیا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں اردو کی بائبل ہوا کرتی تھی, اور ہم اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ اس کے پیج پھٹ جاتے تھے. اور آج کل ہماری بائبلیں جو ہے نا 2 سال بعد بھی دیکھیں تو بالکل نہیں ہوتی ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ڈیجیٹل بائبل ہے, ڈیجیٹل بائبل آ گئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو مزہ اس بائبل کو پڑھنے کا نا, یہ جو بائبل ہے ابھی تک میں جب اپنا اسائنمنٹ کرتا ہوں تو میں اس کو پہلے پرنٹ کرتا ہوں, پرنٹ کر کے اس کو پڑھتا ہوں, پھر میں آگے اس کو پڑھتا ہوں. بلیو می, جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں نا آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جو خدا کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خلل ڈالتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت ساری. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. سیونتھ ایڈوینٹسٹ چرچ کس قسم کا چرچ ہے اور اس کا مشن کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ What is the mission of Seventh-day Adventists? What is the mission of Jesus Christ? شاہدہ صاحب جی آسمان کی بادشاہ سب لوگ نجات جی بالکل نئی زندگی حاصل کرنا. آمین. بس ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. لوکا کی انجیل کے 19 باب کی 10. اور وہی مشن سیونتھ ایڈوینٹسٹ کلیسیا بھی لے کے چل رہی ہے, تاکہ وہ لوگ جو کھو چکے ہیں, جو غلامی میں ہیں, ان کو آزاد کرنے میں ان کی مدد کرے. یاد رکھیں, آزاد کروائے نہیں, آزاد انہیں خود ہونا ہے. ہم نے صرف ان کی مدد کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو پادری صاحب ہیں ہم, نو, ایوری ون آف یو, آپ میں سے ہر ایک جو یہاں پہ بیٹھا ہے, اب سب پہ یہ ذمہ داری ہے, سب پہ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے مشن میں ساتھ ہونا ہے. ہمارا مشن کیا ہے جی ایڈون صاحب؟ ہمارا مشن یسوع مسیح کے شاگرد بنا, جو اس کے وفادار گواہوں کے طور پر رہے, اور تمام لوگوں کو ان کی جلد واپسی کی تیاری کے لیے 3 فرشتوں کے پیغامات کی لازوال خوشخبری اعلان کرے. Are you ready to be his disciple? کیا آپ تیار ہیں کہ اس کے لیے اور شاگرد بنائیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ اس کی آمد ثانی میں اپنا حصہ ڈالیں؟ کیا آپ تیار ہیں کہ اس کی آمد ثانی کو جلد آنے میں مدد کریں؟ سارے نشانات پورے ہو چکے ہیں. جنگوں کی افواہیں آپ کو مل رہی ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, جھوٹے نبی آ رہے ہیں, اجرام فلکی میں پرابلم آ رہی ہے, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. صرف ایک کام رہ گیا ہے, اور وہ کام ہے اس کے کلام کی خوشخبری کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. صرف اور صرف یہ. اور اس کے لیے کن کی ضرورت ہے؟ ہم سب کی ضرورت ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. چاہے وہ بیٹی ہے, بیٹا ہے, چاہے وہ کہے میں تو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, so what? You can through your talk. میں اکثر کہتا ہوں, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آرمی میں کام کیا ہے؟ آرمی میں فوجی, آپ نے فوجیوں کو دیکھا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے صبح سویرے اٹھنا ہے, بال چھوٹے, شیو کرنی ہے, فٹ رہنا ہے, بات بھی کرنی ہے ویسے ہی ہے, چلنا پھرنا ہے ویسے ہی ہے. ایون کہ جب انہوں نے ہنسنا ہے تو وہ بھی جیسے آرمی والے ہنستے ہیں. کھانا کھانا ہے تب بھی ہمیں پتہ چل جائے گا, چلنا ہے تب بھی پتہ چل جائے گا. تو جب ہم یسوع مسیح کی آرمی کے سپاہی ہیں تو ہمارے بات کرنے چلنے پھرنے سے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی. جو حوالہ پائش صاحب نے پڑھا ہے متی کی انجیل کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت,
بس تمہاری روشنی آدمیوں پر ایسی چمکے کہ وہ تمہارے نیک اور اچھے کاموں کو دیکھ کر تمہارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے تمجید کرے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی تمجید کا ذریعہ بننا ہے. عدالت خوشخبری کا پیغام میں اس کو چھوڑوں گا. مذہبی آزادی کی لڑائی یا جنگ، بہت سی چیزیں ہیں، ان کو میں چھوڑوں گا، آگے چلوں گا. پہلے فرشتے کا پیغام، دوسرے فرشتے کا پیغام. جی ایڈون صاحب، دوسرا فرشتہ بائبل کے زوال کا اعلان کرتا ہے جس نے خدا کی کھلا مخالفت. اگرچہ بابل کا زوال مستقبل کا ایک واقعہ ہے، لیکن اسے ایک ایسی جنگ قرار دیا گیا ہے جس کے نتائج کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس طرح خدا کے لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ جنگ کے نتیجے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں صرف خدا کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے. یاد ہے نا جب جنگ ہو رہی تھی تو لڑ رہے تھے تو موسیٰ کے ہاتھ کیا تھے؟ تھک رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے ہاتھ آگے رکھے تھے. جیسے نیچے جاتے تھے وہ ہارنا شروع ہو جاتے تھے. ہمیں کیا کرنا؟ اس جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے. تیسرے فرشتے کا پیغام. تیسرا فرشتہ حیوان کا نشان حاصل کرنے کے خلاف خبردار کرتا ہے جو خدا کی شبیہ کو مسترد کرنے کی نمائندگی کرتا ہے. اچھا، اب پہلا فرشتہ کیا تھا؟ اس سے ڈرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت. اور دوسرے فرشتے کا گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی. میں اب تیسرا فرشتہ نکل آؤ اس بابل سے، اس شہر سے نکل آؤ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اس غلامی سے آزاد کرنا ہے. ابھی پیارے ایماندارو، چاہے ہم تیار ہو یا نہ، یسوع جلد آنے والا ہے. اس کا وقت جو مقرر ہے وہ مقرر ہے. یاد رکھیں اس بات کو، چاہے ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں، اس نے آنا ہی آنا ہے. ٹرین، جہاز چلتے ہیں، چاہے مسافر ہے یا نہیں ہے، ٹرین نے تو آنا ہی آنا ہے. اور کئی دفعہ مسافر رہ جاتے ہیں، ٹرین گزر جاتی ہے، پھر ہم لڑتے ہیں اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے، بچوں سے، تیری وجہ تو میں لیٹ ہو جاتا. ایسے ہی ہے. نیکی اور بدی کے درمیان عظیم کشم کا جلد ہی ختم ہو جائے گی. وہ آخری وقت ہے اور خدا کی فتح پہلے ہی یقینی ہے. تاہم اس جنگ میں ایک فیصلہ ہر طرف ہے. آپ اور میں کس کا انتخاب کریں گے؟ آپ اور میں کس کا انتخاب کریں گے؟ یسوع مسیح کا. فیصلہ ہمیں پتا ہے کس کی فتح ہے؟ یسوع مسیح کی. فتح ہمیشہ کس کی ہے؟ اچھائی کی. ہمیشہ برائی کو زوال ملتا ہے. وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو برائی ہے وہ جیت رہی ہے، شیطان ہے وہ جیت رہا ہے. لیکن یاد رکھیں جو جیت ہے وہ مسیح کی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ کیا ہمیں اس غلامی میں ہی رہنا ہے یا ہمیں آزادی کی طرف جانا ہے. کیا ہمیں اپنے آپ کو یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے یا ابھی بھی ہمیں دوسرے مذاہب کی طرح نا امید رہنا ہے. میری دعا ہم سب کے لیے ہے کہ جیسے ہم اپنی زندگی پاکستان میں، لاہور میں گزارتے ہیں، بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، خاص طور پر اپنے جب کام کرتے ہیں